قابل قدر بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے بہت ہی چھوٹی اور مختصر زندگی لے کر ہمیں بھیجا ہے۔ چند سالوں کی یہ زندگی، بلکہ چند مہینوں کی یہ زندگی اللہ پاک نے دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ فرمان ہے، اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60-70 سال کے درمیان میں رہے گی۔ لگ بھگ ایسا ہوگا کہ 60-70 سال کے درمیان میں میری امت کی عمریں رہے گی۔ کوئی ہوگا تو اس سے بھی آگے بڑھے گا اور لمبی عمر پائے گا۔ چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کے صدقے میں یہ کائنات وجود میں آئی۔ حدیث پاک ہے، لولا لما خلقت الافلاک والارضین، نبی آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، آپ کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو ہم یہ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، سیارے، سیارچے، یہ درخت، یہ دریا، یہ پہاڑ اور یہ جو کچھ نظر آتا اس کو ہم نہ بناتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ فرمان ہے، خلقت انا وآدم بین الماء والطین، میں پیدا کیا جا چکا تھا، یعنی اللہ پاک نے میرے پیدا کرنے کا فیصلہ فرما دیا تھا۔ ابھی آدم علیہ السلام گندی ہوئی مٹی میں پڑے ہوئے تھے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان، پہلے بشر، پہلے منشیہ ہے کہ جو آسمان اور زمین میں وجود میں آئے اور پھر ان کو مسجود ملائکہ بنایا گیا۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ پاک نے ان کو ایک تخت پر بٹھایا اور تخت پر بٹھا کر یہ حکم دیا کہ ان کو آخرت کی تمام چیزوں کی سیر کراؤ۔ ساری چیزیں آدم علیہ السلام دیکھ کر پھر تخت پر بیٹھے اور ان کو مسجود ملائکہ بنایا، یعنی ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ اللہ کا حکم تھا۔ تعظیمی سجدہ ملائکہ سے کروایا۔ دوڑ کر پہلے سجدہ کرنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ سب سے پہلے دوڑ کر انہوں نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا۔ اللہ پاک نے ان کی پیشانی پر پورے قرآن مقدس کو لکھ دیا۔ دوسرے نمبر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ اللہ پاک نے خوش ہو کر کے اعلان فرمایا کہ جبرائیل، میں تمہیں اپنے نمائندے، اپنے رسول جو میرا پیغام لے کر امت کو پہنچائیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام تک، ان تمام رسولوں کے پاس میرا پیغام لے جانے والے تم رہو گے۔ اور پھر دوسرے ملائکہ نے سجدہ کیا۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام جن کے صدقے میں یہ سب کچھ وجود میں آیا، لیکن آپ نے عمر پائی ہے 63 سال کی۔ ہمیں معلوم ہے 70 سال کی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پورے نہیں ہوئے۔ آپ کے بعد سب سے پہلے آپ کی جگہ بیٹھنے والے جن کو خلیفہ کہا جاتا، خلیفہ کا مطلب ہوتا چلے جانے والے کی جگہ بیٹھ کر جانے والے کا کام کرنا، اس کا نام ہے خلیفہ۔ اور جو موجود لوگ ہوتے ہیں، موجود لوگوں کا وہ امام ہوتا۔ تو ایک طرف وہ خلیفہ ادھر دیکھو کہ ان کی جگہ بیٹھنے والے، ان کے پیچھے آنے والے اور جانے والے کے طرز پر یہ کام کرنے والے، تو یہ خلیفہ ہوئے۔ لیکن ادھر مجمع کو دیکھو، امت کو دیکھو، تو وہ امت کی طرف دیکھتے ہوئے وہ امام ہوتے۔ تو جو خلیفہ ہوتا وہی امام ہوتا۔ تو پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ کے نبی علیہ السلام سے اتنے چھوٹے تھے جتنے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد زندہ رہے۔ دیکھیے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی آسانی سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام داماد ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن داماد بڑے ہیں عمر میں اور خسر عمر میں چھوٹے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زندہ رہے اور اتنے جیے جتنے اللہ کے نبی علیہ السلام سے چھوٹے تھے، اور اس کا مطلب وہ بھی 63 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اتنا بڑا خلیفہ 63 سال کی عمر پائی۔ دوسرے نمبر کے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بڑے فضائل ہے، بڑے مناقب ہے، بڑے رحم دل تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی انداز سے بات کہتا کہ جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عمر تو گھوڑے والے تھے، جلاد تھے، مارتے پیٹتے تھے، قسم خدا کی میرا دل بہت دکھتا ہے۔ میرا عمر ایسا نہیں تھا، بہت دیالو تھا، بہت رحم کرنے والے۔ ان کے واقعات بیان کیے جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بات میں رونے والا، بات میں غریبوں پر رحم کرنے والا، اتنا بڑا امیر المومنین اور وقت کا بادشاہ مسجد سے نکل رہے اور سامنے ایک معمولی قسم کا آدمی، بلکہ سوالی مانگنے والا وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے امیر المومنین کا پاؤں ٹکرا گیا۔ یہ واقعہ شیخ سعدی علیہ رحمٰن نے اپنی کتاب میں بیان کیا تو وہ فقیر غصہ ہو کر حضرت امیر المومنین کی طرف دیکھ کر پہچانتا نہیں تھا تو کہنے لگا، کوئی اندھا ہے تو دیکھتا نہیں ہے؟ جیسے ہم عام طور پر ایسے موقع پر بولتے ہیں کہ اندھا ہے دیکھتا نہیں، تو کہا کوئی اندھا ہے تو دیکھتا نہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، نقورم ولیکن خطا رفتگار، بھائی میں اندھا تو نہیں ہوں لیکن غلطی ہو گئی۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ وقت کا بادشاہ ہے اور اتنی بڑی حکومت ان کے تحت میں ہے کہ امیر المومنین کے زمانے میں اسلام اتنا پھیلا کوفہ تک پہنچ گیا۔ اسلام مدینہ منورہ سے کوفہ کو جماعتیں روانہ کی جا رہی، جاؤ وہاں پر اسلام، قرآن اور تعلیم سکھاؤ، اور ایمرجنسی 1,00,000 قرآن کے نسخے لکھوانے پڑے۔ اتنا اسلام پھیل گیا، 1,00,000 قرآن کے نسخے لکھوا کر جہاں جہاں نئے مسلمان لوگ اسلام میں آ رہے تھے ان میں تقسیم کروایا گیا۔ 500 جمعہ مسجدوں کی بنیاد ڈالی تھی، 500۔ انداز لگاؤ چھوٹی موٹی کتنی مسجدیں ہوگی، 500 تو جمعہ مسجد کی بنیاد ڈالی۔ اتنا بڑا خلیفہ، اتنا بڑا کام کرنے والے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواضع دیکھیے، نہ قورم ولیکن خطا رفتگار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے نمبر کے خلیفہ ہے، وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے اتنے چھوٹے تھے جتنے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد زندہ تھے۔ یعنی اس کا مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 63 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے خسر تھے۔ ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کے نکاح میں تھی، ہماری ماں کی حضرت حفصہ، اور ان کو ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے طلاق بھی دے دی تھی۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو بڑے غمگین ہوئے، ٹینشن میں آ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے میری بچی کو طلاق دے دی ہے۔ تو آسمان سے فیصلہ آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو فیصلہ سنایا گیا، حفصہ کو واپس لے آؤ، فإنها صوامة وقوامة،
اس لیے کہ بڑی روزہ رکھنے والی، رات رات پر اللہ کی بندگی کرنے والی ہے، لہٰذا تم ان سے پھر سے نکاح میں ان کو واپس لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اتنے چھوٹے تھے جتنے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد زندہ رہے۔ چوتھے نمبر کے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے اتنے چھوٹے تھے جتنے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد زندہ رہے۔ اس کا مطلب یہ چار شخصیتوں نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 63 سال کی عمر، حضرت ابوبکر صدیق نے 63 سال کی عمر، حضرت عمر بن خطاب نے 63 سال کی عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 63 سال کی عمر۔ البتہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بڑے مناقب ہیں، بڑے فضائل حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ یہ فضیلت کم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ایک صاحبزادی کے نکاح میں دی، ان کے انتقال کے بعد دوسری دی، اور دوسری کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ نے فرمایا اگر میری تیسری صاحبزادی بھی ہوتی تو میں حضرت عثمان سے نکاح کر دیتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑا پیار تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بڑے شرمیلے تھے۔ وَاسْتَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، جو خطبہ میں پڑھا جاتا، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک قافلے میں جا رہے تھے، حضرت عثمان بن عفان آگے آگے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیچھے سے آواز لگائی، عثمان اپنا گریبان بند کرو۔ گریبان بند کر دیا۔ وجہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بتلائی، میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت عثمان کے ساتھ ساتھ آسمان سے اترے ہوئے فرشتے بھی چل رہے تھے، لیکن عثمان کے گریبان اور ان کے گریبان کی گھنٹی اور بٹن کھل گیا، تھوڑا ان کا بدن دکھنے لگا، تو ان کی حیا اور شرم کا خیال کرتے ہوئے فرشتے پیچھے ہٹ گئے۔ لہذا میں نے سوچا کہ عثمان فرشتوں کی صحبت سے، فرشتوں کی معیت سے، ان کے ساتھ رہنے سے محروم نہ رہے، اس لیے میں نے آواز لگائی کہ عثمان گریبان بند کرو تاکہ تم فرشتوں کے ساتھ ساتھ چلو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو آپ ایسے ہی سوئے رہے اور ان سے جو باتیں کرنی تھی وہ باتیں کی۔ باتیں کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق چلے گئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے باتیں کی، جو کام کا نمٹایا، چلے گئے۔ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، تو حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے پلنگ اور چارپائی پر بیٹھ گئے، بیٹھ کر اپنی تہبند کو، کپڑے کو ٹھیک ٹھاک کر دیا اور پھر کہا جی بیٹھیے، کیا کام ہے، کیسے آنا ہوا، اور بڑی محبت سے آپ نے باتیں فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ میرے والد آئے تو آقا ایسے لیٹے رہے، حضرت عمر آئے لیٹے رہے، اور داماد آئے تو آقا ٹھیک بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان جب چلے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آقا میرے پیارے شوہر، میرے ابا آئے تو آپ ایسے لیٹے رہے، اور عمر آئے تو ایسے، اور عثمان اور داماد آئے تو ٹھیک بیٹھ گئے، کپڑے برابر کر لیے، تو خسر کا اتنا ویلیو نہیں، جمائی کا بھی ویلیو ہے۔ یہ کہنا چاہ رہی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ حمیرہ، عائشہ، میں اس آدمی سے کیوں حیا نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے، جس سے فرشتے بھی شرم کرتے۔ وہ یہ واقعہ جو میں نے بتایا کہ گریبان کھل گیا تو فرشتے ادب کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگے، یہ حضرت عثمان کے بڑے فضائل ہیں۔ انہوں نے البتہ 90 میں 2 سال کم، 88 سال، 88 سال کی عمر پائی۔ ایسے بہت سارے صحابہ کرام، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بڑے چہیتے اور لاڈلے تھے، حضرت معاذ بن جبل کو آقا نے یمن میں دین کا تبلیغ کا کام کرنے کے لیے گورنر بنا کر کے جب روانہ کیا، معاذ بن جبل سے پہلے آپ نے حضرت علی کو بھیجا تھا اور باقاعدہ گورنر بنا کر آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو روانہ کیا۔ حضرت معاذ بن جبل یمن گئے، وہاں اتنا بڑا یہ صحابی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے ان کو زبردست علم دیا تھا، اتنا زیادہ علم دیا تھا جس کا انداز آپ لگاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، انا مدینۃ العلم، میں تو پورا علم کا خزانہ ہوں، پورا علم کا شہر ہوں۔ اور علم اور شہر میں جانے کے لیے کوئی راستہ ہوا کرتا جس راستے سے آپ اس شہر میں روز میں آپ انٹری کرو گے ایک راستے سے، میں تو پورا شہر ہوں علم کا۔ اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے سارے پہلے والوں کا علم دیا گیا۔ اولین سے مراد مجھ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، اور نبی کو اللہ پاک جو علم دیتا اس زمانے میں جتنے لوگ ہوا کرتے، ان تمام سے زیادہ علم اللہ پاک وقت کے نبی کو دیتا۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے سارا علم مجھے دیا گیا۔ والآخرین، اور قیامت تک جتنے آئیں گے فلاسفہ، جتنے مشائخ الحدیث، جتنے مفتیان، جتنے سائنسدان جو بھی آئیں گے تمام کا مجھے علم دیا گیا۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنا علم دیا، اتنا علم دیا، وہ علم ہی کی وجہ سے بعض اللہ کے بندوں کو دھوکہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو عالم الغیب کہنے لگے کہ آپ تو اتنا جانتے کہ غیب کا علم ہے۔ غیب تو اس کا نام ہے، غیب ایسے علم کو کہا جاتا جو آدمی دیکھ کر حاصل کرے تو غیب کا علم نہیں، جو آدمی سن کر حاصل کرے اس کو غیب کا علم نہیں، جو چکھ کر حاصل کرے غیب کا علم نہیں، جو پکڑ کر حاصل کرے اس کو غیب کا علم نہیں کہتے۔ لہذا غیب کا علم جو جس ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے، اس کے علاوہ ذاتی کوئی طریقے سے اس نے علم نہ حاصل کیا ہو، کوئی واسطہ نہ ہو اس کے پاس موقع پہنچنے کا، لہذا ایسے علم کو کہا جاتا ہے غیب کا علم، علم ذاتی۔ لیکن آقا کیا بیان فرماتے، علماء بیٹھے ہوئے کام آئے گی بات، اوتی تو مجھے دیا گیا، اس کا مطلب کسی نے دیا۔ اس لیے احمد رضا کا بریلوی بھی اپنی کتاب میں ایسا لکھتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا علم علم عطائی ہے، آپ کو دیا گیا ہے علم، آپ کا ذاتی علم نہیں۔ اگر آپ کا ذاتی علم ہوتا تو آپ عالم الغیب ہوتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی ایسی باتیں بیان فرما دی کہ جو آپ تو چلے گئے 1400 سال ہو گئے، لیکن آپ کی بتائی ہوئی باتیں ابھی ایک ایک کر کے لوگوں کے سامنے آ رہی۔ لہذا ایسی باتیں سن کر لوگوں کو یہ دھوکہ ہو گیا کہ آقا تو عالم الغیب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اخیر زمانے میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والے، بہت بعد میں آنے والے، ابھی آئے نہیں، نہ معلوم کب آ جائے، کہاں نہیں جا سکتا، لیکن آقا نے بیان فرما دیا کہ ایک آدمی آئے گا، المہدی من عطرتی من آل فاطمہ، مہدی میرے خاندان میں سے ہوگا اور میرے فاطمہ کی آل اولاد میں سے ہوگا، اس کے باپ کا سلسلہ نسب حضرت حسن بن علی تک پہنچے گا اور ماں کا سلسلہ نسب حسین بن علی تک پہنچے گا، تو المہدی من عطرتی من آل فاطمہ۔ پھر مہدی کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا، یواقع اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، کہ ان کا نام میرے نام جیسا، یعنی محمد نام ہوگا ان کا۔ مہدی کو لقب ہے، اللہ ان کو ہادیہ مہدیہ بنائے گا، ایک حدیث پاک میں کہا گیا، لہذا یہ تو ان کا لقب ہے، لیکن ان کا نام محمد،
یماثل اسم ابیہ اسم ابی، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا، یعنی محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا۔ خیروچ والو ایک نکلا ہے شکیل بن حنیف، اور وہ کہتا ہے میں مہدی ہوں، تو آپ ان کو کہہ سکتے ہو کہ میرے آقا کا تو یہ فرمان ہے یماثل اسمہ اسمی، کہ وہ مہدی کا نام میرے نام جیسا ہوگا محمد، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا یہ محمد بن عبداللہ، اور المہدی من عترتی، وہ تو میرے نسل میں سے ہوگا، تیرا سلسلہ نسب بتا، تیرا نام تو شکیل ہے، آقا تو فرماتے ہیں آنے والے کا نام تو محمد ہوگا، اور تو ابن حنیف ہے وہ تو ابن عبداللہ ہوگا۔ اور ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ ان کے والدہ کا نام آمینہ ہوگا۔ مفتی محمود صاحب مہدولی سیدہ فضلہ نے اپنی کتاب میں یہ احتمالی صورت بیان کی ہے کہ ان کا نام والدہ کا نام آمینہ ہوگا۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، لہذا یہ آ کر زمین میں عدل کو انصاف کو قائم فرمائیں گے، جیسے کہ اس سے پہلے زمین میں ظلم، زیادتی اور عجیب قسم کا طوفان ہنگامہ مچا ہوا ہوگا۔ آقا نے یہ بیان فرمایا تو لوگوں کو دھوکا ہو گیا کہ دیکھو آقا اتنی دور دور کی بات جانتے۔ آقا نے فرمایا وہ شہر کو جانتے ہو کہ جس کا ایک دیوار کا کنارہ سمندر سے لگا ہوا اور ایک خشکی سے لگا ہوا، صحابہ نے کہا نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا وہ شہر، اور پھر آپ نے اس کا نام لیا قسطنطنیہ، جس کو آج کے زبان میں کہا جاتا ہے استنبول، جو ترکیہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، جہاں زیادہ تر آبادی یہ عیسائیوں کی آبادی ہے۔ اس سے آپ سمجھ جائیں گے علماء کہ جو ایک زمانہ آئے گا کہ ہمارے ہاتھ سے جائے گا، لہذا اس کی وجہ کی طرف میں نے اشارہ کیا، تو وہ استنبول آپ نے فرمایا کہ وہ ایک کنارہ دیوار کی جانب، ایک کنارہ شہر کی جانب ہے، لہذا وہ حضرت مہدی آئیں گے تو پھر وہاں جانے کے بعد ملک لینے کے لیے ان کو کوئی اور محنت نہیں کرنی پڑے گی، وہاں کھڑے رہ کر زور سے نعرہ تکبیر کو بلند کریں گے تو سمندر والی دیوار گر جائے گی، پھر اللہ اکبر نعرہ تکبیر کو بلند کریں گے، آبادی والی دیوار گر جائے گی، پھر نعرہ تکبیر کو بلند کریں گے، لوگ راستہ دے دیں گے، عافیت کے ساتھ وہاں پر اپنا کنٹرول اور قبضہ جما لیں گے، اور پھر مہدی وہاں پر ہوں گے کہ پھر ایک آدمی آ کر کے کہے گا کہ مہدی تم یہاں ہو، جبکہ شام میں دجال نے آ کر کے ادھم مچا رکھا ہے، حضرت مہدی سارا چھوڑ چھاڑ کر کے ایک تلیا، حدیث پاک میں لفظ ہے تلیا، جلدی سے نکلنے والی، بھاگ جانے والی اور سورج کی طرح تیز دوڑنے والی ایک تلی اور ایک جماعت کو حضرت مہدی رضی اللہ بھیجیں گے کہ جاؤ دیکھو کیا حال ہے، لہذا وہ جماعت جائے گی۔ آقا نے اس کے بارے میں فرمایا میں جانتا ہوں جانے والوں کے ناموں کو بھی، میں جانتا ہوں جانے والوں کے باپوں کے ناموں کو بھی، میں جانتا ہوں کہ وہ جانے والے جن گھوڑوں پر سوار ہو کر جائیں گے ان کے گھوڑوں کے رنگ کیسے ہوں گے، لہذا اس سے دھوکا ہو گیا، اس سے دھوکا ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غزوہ بدر کے میدان میں تھے، آپ ایک خیمے میں بند ہیں، آپ کے لیے خیمہ بنایا جاتا، وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حضور نمازیں پڑھی، سجدہ کیا اور اللہ کے سامنے بڑی منت کر رہے، اللہ کو منا رہے اور اللہ سے یہ کہہ رہے اللہ بڑی محنت کے بعد یہ چھوٹا سا مجمع 315 کا تیار ہوا ہے، یہ تیرے سامنے ہے، آج اگر تو چاہتا ہے کہ زمین پر تیرا نام باقی نہ رہے، یہ مجمع میں لایا ہو اس کو دفع کروا دے، اس کو ختم کر دے، دنیا میں آج کے بعد تیرا نام باقی نہیں رہے گا، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا نام باقی رہے تو اللہ تو ہی بہت بڑا ناصر مددگار، تو نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل و نعم الکفیل، اللہ تو ہی ہے، اللہ مدد فرما۔ ایسی منت کر رہے تھے، ایسی منت کر رہے تھے، حضرت بکر صدیق کو ترس آ گیا، آپ کا بازو پکڑ کر آپ کو کھڑا کر دیا اور کہا آقا بس کیجئے، اللہ پاک ضرور آپ کی مدد فرمائے گا۔ پھر آقا میدان میں اترے،
اور میدان میں اتر کر آپ نے رات میں تعبیر فرمائی. تعبیر کا معنی ہوتا ہے رات کو رات کا صبح میں کیا کام کرنا وہ جماعتوں کو تقسیم کر دینا. تم ادھر رہو، تم وہاں رہو، تم یہ کرو، تمہاری یہ ذمہ داری، تمہاری کل کو یہ ذمہ داری. آپ نے تعبیر فرمائی. اور پھر آقا بڑے جوش میں تھے اور پھر آقا نے بیان کرنا شروع کیا. کل میدان میں گمسان کا رن پڑے گا، یاد رکھنا ادھر. اور روایت میں ایسا ہے آقا اتنے جوش میں تھے کہ یوں ہاتھ کو نیچے لے کر زمین سے ٹچ کر رہے تھے. ادھر فلانا گرے گا، ادھر فلانا گرے گا، ادھر فلانا گرے گا، ادھر فلانا گرے گا. زمین پر ہاتھ لگا لگا کر آقا بیان فرما رہے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے اس ذات کی قسم جس نے نبی کو نبی برحق بنا کر بھیجا، آپ نے جہاں اپنا ہاتھ ٹچ کیا تھا لہذا وہ اسی جگہ پر گرا، وہاں سے ایک انچ آگے پیچھے نہیں ہوا. یہ دیکھ کر دھوکا ہو گیا کہ آقا دیکھو کیسے پتا چل گیا، کیسے پتا چل گیا کہ یہ آقا نے بیان کہ ادھر وہ گرے گا، ادھر وہ گرے گا، ادھر وہ گرے گا. ایسی باتیں دیکھ کر کے بعض لوگوں کو دھوکا ہو گیا عالم الغیب، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے پہلے آقا نے خیمے میں بند ہو کر کے اللہ کے سامنے آہوزاری کی. اگر اللہ جانتے، اللہ کے نبی علیہ السلام جانتے کل کو میدان تو میرے ہاتھ میں ہے تو رونے کی کیا ضرورت تھی. لہذا یہ نہیں سمجھتے. بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام یہ باتیں مجھے نہیں بیان کرنی تھی لیکن زبان سے اللہ نے نکلوا دی. یہ باتوں سے لوگوں کو دھوکا ہو گیا. آپ نے دجال کا تذکرہ کیا، وہ بیشل ایک آئٹم ہے جو نکلنے والی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے سارے صفات کو بیان کیا. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عیسائی تھے وہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دجال سے باقاعدہ ملاقات کر کے آئے، بالکل روح در روح، فیس ٹو فیس، بالمشافہ. ادھر دجال اور ادھر تمیم داری. کہتے ہیں وہ عیسائی تھے، نصرانی تھے، اور کہتے ہیں ہم گئے کشتی میں. پہلے زمانے میں کشتیاں ایسا چلا کرتی تھی، آج کی طرح نشیلیوں والی کشتی نہیں تھی. سمندر کنارے پر ساحل پر وہ کشتیاں ڈال دی جاتی اور لنگر ڈال کر وہ کشتیاں پڑی رہتی اور پھر ہوا کو دیکھتے رہتے. اب ہوا اس طرف چلنی شروع ہو اور ان کو ایسے جانا ہوتا تو لنگر اٹھا لیا جاتا، کشتی کو دھکا دیا جاتا اور کشتی پر بڑے بڑے تختے اور پاٹیے لگا دیے جاتے. وہ تختوں سے ہوا ٹکراتی تو دھکے سے وہ کشتی چلتی. تو کیا ٹھکانا کہ وہ چلتی رہے، بیچ میں جائے اور ہوا بدل جائے تو پھر وہ پورا سفر بیکار جائے گا. تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بھی وہ کشتی میں چلے. 30 آدمیوں کا قافلہ تھا. قبیلہ لخم اور قبیلہ جزام، یہ دو قبیلوں کے نام لیے. قبیلہ لخم اور قبیلہ جزام کے 30 آدمیوں کا قافلہ. ہم گئے، سمندر چھوٹا تھا، وہ سفر مختصر تھا، لیکن ایسا ہی ہوا بیچ سمندر میں جا کر کے ہوا نے ہماری کشتی کو تھپیڑے کر دینا شروع کر دیا. ہم 1 مہینے تک گھومتے رہے سمندر میں اور پھر کوئی ٹھکانہ نہیں. پھر کسی کنارے پر لگ گئی، ہم کو جہاں جانا تھا وہاں نہیں، کسی کنارے پر لگ گئی. ہم نے سوچا کہ چلے بھائی اترے، 1 مہینہ ہو گیا اس میں، کھانا پینا ناشتہ بھی ختم، کہیں کوئی ہوٹل ناشتہ ہاؤس مل جائے تو ذرا کچھ کام ہو جائے. یہ نیت سے ہم جیسے اترے تو ہمارے سامنے ایک جانور آیا. جانور ایسا عجیب و غریب جانور تھا، پورا بالوں میں ڈھپا ہوا تھا. تمیم داری کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کا سر کدھر اور اس کی دم کدھر. حدیث کے الفاظ ہے آگا پیچھا کا پتہ نہیں چلتا تھا، سر کدھر ہے دم کدھر. سوال کر لیا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا انا الجساس، میں جاسوس ہوں، جاسوس. اس لیے وہ حدیث کا نام ہی محدثین نے رکھا ہے حدیث جساسہ. اور پھر کہنے لگا وہ صومعہ میں، وہ دیر میں، وہ کمرے میں ایک آدمی تمہارا انتظار کرتا ہے، جاؤ وہاں پر. لہذا ہم یہ سمجھے کہ کہیں شیطان ہو، اس سے بھاگو اور وہاں جاؤ. تو وہاں گئے تو عجیب معاملہ دیکھا. بارش سے بھاگے
پر نالے کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے. وہاں ایک عجیب و غریب قسم کا جانور, بڑا بیل ڈولی والا, ہٹا کٹا مشتنگا اور زنجیروں میں جکڑا ہوا. یہاں سے یوں زنجیر, دیکھو میری طرف, یوں زنجیر, پھر یہاں سے یوں, اور پھر یہاں لا کر کے پھر یہ گھٹنوں اس طریقے پر, یہاں سے یوں زنجیر, یہاں چوکڑی, پھر یہاں زنجیر پیچھے گئی, پھر وہاں سے گھٹنوں میں آئی, اس طرح جکڑا ہوا. سلیمان علیہ السلام نے اس کو بند کیا تھا وہاں, سلیمان علیہ السلام نے, اور پھر ڈائریکٹ بات ہو گئی اس سے. اور لمبی بات ہے, بہرحال مجھے وہ بات نہیں بتانی ہے آپ کو, میں نے کچھ اشارہ کر دیا. لوگوں کو شوق ہے ایسی باتیں سننے کا, تو آپ کا شوق اسی میں پورا کر لو. بہرحال یہ دیکھیے, یہ بڑی مختصر عمرے میں یہ سمجھا رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم یہ سنتے واپساہم علی, آقا نے بیان فرمایا انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں, اور کسی جگہ جانے کے لیے کوئی راستہ چاہیے, تو اگر میرے پاس علم لینے کے لیے تمہیں میرا علم چاہیے تو علی بابھا, حضرت علی اس کا دروازہ ہے, علی کے واسطے سے میرا علم لو. ہمارا فقہ حنفی جو ہم عمل کرتے, مشہور ایسا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات پر فقہ حنفی کا مدار ہے. لہذا ہمارے سارے مسائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرویات پر, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جاؤ تو میرا علم ملے گا. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, بڑا علم دیا تھا اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس لیے ہم خطبہ میں حضرت علی کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے واپساہم علی, حضرت علی صحابہ میں زبردست فیصلہ کرنے والے. کیوں؟ فیصلہ زبردست وہ کرے گا جس کے پاس نالج ہوگا, جس کے پاس علم ہوگا, جو قرآن کو سمجھتا ہوگا, حدیث کو سمجھتا ہوگا, مسائل کو سمجھتا ہوگا, وہ بڑا بہترین فیصلہ کرے گا. لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کا علم تھا, اس لیے واپساہم علی, اور بڑا زبردست فیصلہ کرنے والے, برجستہ, جیسا مسئلہ سامنے آ جائے فوراً فیصلہ سنا دیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن بھیجا ہوا تھا. یمن میں ایک مسئلہ ایسا آ گیا, اچانک یہ بات یاد آ گئی مجھے, یمن میں ایک مسئلہ آ گیا کہ ایک باندی, وہ باندیوں کا زمانہ تھا, تو وہ باندی کے 3 آقا تھے, 3 مالک تھے. جانتے ہو باندی, سمجھتے ہو, کبھی سنا ہو نہ سنا ہو تو بعد میں سمجھ لینا کہ باندی کس کو کہتے. تو وہ باندی کے 3 آقا تھے. لہذا وہ 3 آقا کے درمیان 3 آقا ہو تو پھر اس باندی کو کوئی مل نہیں سکتا. ملنے کا مطلب میاں بیوی والا معاملہ نہیں کر سکتا. ایک آقا ہو تو وہ باندی سے مل سکتا, لیکن 3 ہو تو نہیں مل سکتا, اس لیے کہ اس سے بچہ پیدا ہوگا تو کس کا وہ بچہ بیچارہ رکڑ جائے گا. اب یہ کون اس کا باپ بنے گا؟ 3 ہے اس کے, تو ملنے کی اجازت نہیں. لیکن باندی 1 اور 3 اس کے مالک تھے, 3 آقا تھے. لہذا وہ 3 باندی سے بچہ پیدا ہو گیا, اور تینوں نے کہا کہ میرا بچہ ہے. وہ آقا کہتا ہے کہ میرا, وہ بھی کہتا ہے میرا, وہ بھی کہتا ہے میرا. اب فیصلہ تو تینوں مالک تھے, فیصلہ تو کرنا. حضرت علی کے پاس فیصلہ لے کر کے فیصلہ کے لیے آیا گیا. حضرت علی نے معاملہ سنا تو یہ 3 تھے, تو پھر 2 کو حضرت علی نے الگ کر دیا اور کہا کہ ایک کام کرو, نہیں یار تم راضی ہو جاؤ, اس کو دے دو. تو وہ غصے ہو گئے, ہم کیسے دے دیں, تو پھر اتنا کچھ نہیں. پھر ان کو رہنے دیا, ان دونوں کو الگ کر دیا, اور ان دونوں سے پوچھا کیا راضی ہو جاؤ, اس کو دے دو. یہ دونوں بھی غصے ہو گئے. تو پھر انہوں نے ان کو اور ان کو لے لیا اور ان کو رہنے دیا, اور کہا یار تم دونوں راضی ہو جاؤ, ان کو دے دو. تو وہ بھی غصے ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا معاملہ نمٹے, ایسا نہیں ہے. تو پھر کہا کہ دیکھ بھائی, تیرے لیے فیصلہ کرتا ہوں, یہ بچہ تیرا ہے, تو اس کا باپ ہے, تیری طرف بچہ جڑ جائے گا. لیکن جو 2 باقی بچے یا باندی کی جو قیمت ہوگی, قیمت کے 3 حصے 3 بھاگ کرو, تو ان کو ایک تیسرا اس کو دینا پڑے گا اور ایک تیسرا اس کو دینا پڑے گا. اور یہ باندی تیرا تیسرا حصہ تو تیرا ہے.
یہ بہت اچھا فیصلہ کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب سنا تو آپ اتنے خوش ہو گئے کہ ہنس پڑے اور آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ یہ ہے بصارکم علی، موقع پر زبردست فیصلہ کرنے والے خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ کے دوران میں اس وقت ہمیں خارجیوں کا مسئلہ تھا جنہوں نے حضرت علی کی خلافت سے خروج کیا تھا، بہت زیادہ انہوں نے فتنہ پھیلا رکھا تھا۔ حضرت علی خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ کے دوران وہ کنارے پر بیٹھا ہوا ایک خارجی کھڑے ہو کر کہنے لگا ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ کا چلے گا، خلیفہ اور امام کا نہیں، ان الحکم الا للہ۔ جیسے سنا تو فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کلمۃ حق ارید بها الباطل، ارے نعرہ تو بڑا اچھا ہے لیکن اس سے بہت بڑی باطل بات کا یہ ارادہ کرتا ہے۔ اس میں قرآن کی آیت پڑھتا، بات تو نعرہ تو بڑا اچھا ہے لیکن وہ نعرہ اس میں بدبو چھپی ہوئی ہے، لہذا نعرہ اچھا خوشبودار ہے لیکن اس سے ان کا ارادہ اور مقصد بڑا گندا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست عالم تھے، لیکن حضرت علی کے بعد میں جو سمجھانا چاہتا ہوں سمجھو، جو علم تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے جو علم دیا تھا وہ علم کا 10واں حصہ حضرت علی کے پاس تھا، وہ حضرت عمر کو اللہ نے علم دیا تھا۔ وہ عمر کا یہ کہنا باتیں جڑ جاؤ جو میں بات کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل کو آقا نے یمن میں بھیجا تو مدینہ پاک سے جب یمن گئے حضرت معاذ تو اتنا بڑا عالم حضرت عمر بن خطاب کا یہ کہنا، معاذ کے مدینہ سے جانے کے بعد ہم مدینہ میں ایک مفتی کی کمی محسوس کرتے۔ کتنا بڑے عالم ہو گیا حضرت معاذ بن جبل۔ حضرت معاذ بن جبل نے 50 سال کی عمر بھی نہیں پائی، 48 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب صحابہ کی سیرت کو دیکھو، لہذا کوئی 40 سال، کوئی 48 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال۔ بعض ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں 101 سال کی عمر، 103 سال کی عمر، 99 سال کی عمر یہ روایتوں میں آتا ہے، تو انہوں نے ایک صدی پوری کی۔ اور پھر حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے 101 سال کی عمر پائی، زیادہ لمبی عمر پانے والے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 120 سال کی عمر پائی، 60 سال ان کے کفر میں گزرے اور 60 سال ان کے اسلام میں گزرے۔ ایک بڑے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح روایت کے اعتبار سے انہوں نے 250 سال کی عمر پائی، ایک روایت 350 سال کی بھی ہے۔ یہ آپ کو کچھ ملیں گے، کچھ لمبی عمریں پانے والے، لیکن زیادہ تر صحابہ کرام یہ 60-70 سال کے درمیان میں۔ بس یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں پیارے بھائیوں، اچھے بھائیوں، یہ مختصر سی زندگی اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، 60-70 سال کی یہ ہماری عمریں، اس میں سے ہمارے 50-60 سال تو بہت سو کے گزر گئے، بہت سو کے 30-40 سال گزر گئے۔ اب یہ مختصر سی زندگی ہے، کب یہ ختم ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہماری زندگی کی مثال ایسی ہے کہ کھلے میدان میں دیا جلا دیا جائے تو وہ دیا کو کون سا ہوا کا جھونکا آ کر کے بجھا دے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ ہماری زندگی کب بجھ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آج جس مکان پہ ہم رہتے، ہم سے پہلے ہمارے والد وہ مکان کے مالک تھے، والد سے پہلے ہمارے دادا وہ مکان کے مالک تھے، دادا سے پہلے پر دادا، کہاں چلے گئے وہ پر دادا، کہاں گئے وہ دادا، کہاں گئے ہمارے والد، کہاں چلے گئے۔ آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ کل کو یہی حال میرا اور آپ کا بھی ہونے والا، وہ اللہ کی طرف سے وقت آئے گا، ازل سے ہی اجل کو یہ کام سونپا ہے، چمن سے پھول چننا ویرانے میں چھوڑ دینا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ لہذا اللہ پاک لوگوں کو آبادیوں سے گھروں سے اٹھا کر ویرانے اور قبرستان میں سب کو پہنچا دیتے، سب کو وہاں جانا۔ اس کے روایتیں پاک میں ہیں کہ جب آدمی مر جاتا اور مرنے کے بعد میں
جب اس کا جنازہ اٹھتا تو لوگ کرتے، جنازہ اٹھتے وقت میں اور زیادہ روتے. تو حدیث میں ملک الموت علیہ السلام یہ گھر کے دروازے پر آتے، اور یہ دروازے کا چوکھٹ ہے، وہ چوکھٹ پر یوں ہاتھ رکھ کر کے ملک الموت علیہ السلام کہتے ہو اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں کیوں رو رہے ہو؟ میں نے اس کا کھانا نہیں چھینا، میں نے اس کا پینا نہیں چھینا، میں نے اس کا لباس کپڑا لتا نہیں چھینا، میں نے اس کا گھومنا پھرنا نہیں چھینا، یہ سارا مقدر کا وہ استعمال کر چکا، اور میں اللہ کے حکم سے اس کو لینے آیا. اے رونے والوں، اے رونے والیوں سنو، میں یہ گھر میں آتا رہوں گا، آتا رہوں گا، آتا رہوں گا، جب تک اس گھر میں ایک جان ہوگی، ایک مرغی کا بچہ بھی ہوگا، ایک کتیا کا پلا بھی ہوگا، تو بھی میں اس کو لینے کے لیے آؤں گا، یہاں تک کہ اس بنگلے کو اور اس مکان کو اور اس گھر کو میں کھنڈیر بنا کر کے رکھ دوں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا پاکیزہ فرمان، اگر رونے والے اس ملک الموت کی آواز کو سن لے تو جانے والے کا غم بھول کر وہ اپنے غم میں لگ جائے کہ ملک الموت کو ابھی ہمارے والد کو لے کر فارغ نہیں ہوئے، ہمارے باپ کو روح قبض کر کے فارغ نہیں ہوئے، اور وہ تو ہمیں لے جانے کی بات کرتے، تو جانے والے کا غم چھوڑ کر اپنے غم میں لگ جائے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اچھے بھائیوں، نیک بھائیوں، نمازی بھائیوں، اللہ نے بہت مختصر سی زندگی دی ہے. ہمارے گھروں سے جو جنازے اٹھے، باپ کا اٹھا، دادا کا اٹھا، ایک ایک جنازہ مجھے اور آپ کو سبق دیتا گیا، اور ایک ایک جنازہ اعلان کرتا گیا کہ آج ہماری باری، کل تمہاری باری ہے. جیسے آج ان کے پیچھے رونے والے، رونے والیاں روتی، کل میرے بھائیوں میرے پیچھے رونے والے روئیں گے. میں پناہ ہوں گا، میرے چاروں طرف میری اولاد ہوگی، میری بیوی ہوں گے، میرے پوتے ہوں گے، میرے نواسے ہوں گے. کوئی آ کر کے ابا کہنے والا، کوئی ماموں کہنے والا، کوئی چچا کہنے والا، اور کوئی بھائی کہنے والا. یہ میری زبان ہوگی لیکن بند ہوگی، ہاتھ پاؤں میرے تھمے اور رکے ہوئے ہوں گے، مجھ میں جواب دینے کی طاقت نہیں ہوگی. یہ وقت ہم سب پر آنے والا ہے. یہ وقت جب آوے اس سے پہلے ہمارے پاس میں موقع ہے. یہ زندگی اللہ پاک نے اسی لیے دی ہے. یہ زندگی کو ہم غنیمت جانے، یہ زندگی کے ہم قدر کر لیں، ورنہ اچانک یہ دیا بجھ جائے گا، قبر میں چلے جائیں گے. یاد رکھو، کوئی کسی کو یاد کرنے کا کسی کو موقع نہیں، کسی کے پاس ٹائم نہیں. ان میں بہت سو کے والد چلے گئے، والد کے جانے پر ایسا رونا آتا تھا اور ایسا کیسی کیفیت تھی کہ کیسے بھولا جائے گا. اکیلے ہو تو بھی رونا آتا اور بہت پھوٹ پھوٹ کر کے روتے تھے. لیکن آج والد کا نام لیے ہوئے سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، اس کو فرصت ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایسے صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا تھا. آپ نے اپنے پیارے صحابہ کو ایک مثال دے کر سمجھانے کے لیے فرمایا، میرے صحابہ، کوئی جانے والا دنیا سے جا رہا ہو، اس کے پاس میں 3 بھائی بیٹھے ہوئے ہو، تو وہ ایک بھائی سے پوچھے اور وہ بھائی سے کہے کہ بھائی میں جا رہا ہوں، تو میرا بھائی، زندگی پر ہم ساتھ میں تھے، اب میں جا رہا ہوں تو مجھے کیا ساتھ دے گا؟ بہت اچھی پیاری مثال ہے، ہم روزانہ سنتے. تو وہ بھائی نے کہا، بھائی زندگی جب تک ہے میرا تیرا ساتھ ہے، زندگی ختم ہو گئی میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، تو جانے تیرا کام جانے. اس نے دوسرے بھائی سے پوچھا تو دوسرے بھائی نے کہا کہ میں تیرے ساتھ تھا اور تو میرے ساتھ تھا، جب تو مر جائے گا میں تجھے غسلاؤں گا، میں تجھے کفناؤں گا، میں کاندھے پر اٹھاؤں گا، قبرستان جاؤں گا اور وہاں پر تجھے دفنا دوں گا، اور دفنانے کے بعد میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، تو جانے تیرا کام جانے. پھر آقا نے فرمایا، اس جانے والے نے تیسرے سے پوچھا، بتا تو میرا کیا ساتھ دے گا؟ تو اس نے کہا، زندگی پر ہم دونوں ساتھ میں تھے، لہذا تم مرے گا تیرے ساتھ، تجھے غسلانے کے لیے تختے پر لیا جائے گا تیرے ساتھ، تجھے جب جنازے میں رکھا جائے گا تیرے ساتھ، اٹھایا جائے گا تیرے ساتھ، تجھے رکھ کر قبر میں رکھا جائے گا تو تیرے ساتھ قبر میں. حتیٰ کہ قبر میں اگر خدا نہ خواستہ اللہ کا عذاب آیا
تو میں وہ عذاب کو بھی دور کروں گا تیری قبر سے۔ تو پھر یہ آقا نے حدیث بیان کر کے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ بتاؤ ان میں سے کون سا بھائی اچھا؟ خیر والو بتا دو کون سا اچھا؟ تیسرے نمبر والا اچھا ہے نا جو قبر میں بھی کام آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر کا بھائی یہ تمہارا دنیا کا مال و متاع، یہ مال دولت، یہ دھن دولت، یہ موٹر، یہ بنگلے، یہ کاریں، یہ گاڑیاں، یہ فیکٹریاں، یہ دنیا کا سامان، یہ تمہارا پہلے نمبر کا بھائی ہے۔ تمہاری جیسے آنکھ بند ہو گئی اب یہ تمہارا نہیں تمہارے وارثوں کا بن گیا، لہذا اس کا تمہارا معاملہ ختم۔ جس مال کی وجہ سے آپ نہ میں نے دیکھا، نہ رشتہ دیکھا، نہ ناتا دیکھا، نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، اور وہ مال پر جمع کرو، میں مالدار بن جاؤ، امیر بن جاؤ، بنو امیر، بنو، بری بات نہیں ہے۔ من طلب الدنیا حلالا واستعفافا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جاره جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر ومن طلب الدنيا مفاخرا مكاثرا مرائيا لقي الله وهو عليه غضبان۔ لہذا یہ حدیث پاک میں دو باتیں بیان کی، اس میں نیک نیتی سے آپ دنیا جمع کرو گے تو فضیلت یہ بیان کی کہ اللہ سے ایسی حالت میں ملو گے کہ تمہارا چہرہ چودھری کے چاند کے مانند چمک رہا ہوگا۔ معلومات دنیا جمع کرنا کوئی بری بات نہیں، نیت ٹھیک ہونی چاہیے، دنیا آنے کے بعد کام ٹھیک ہونے چاہیے۔ آپ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کا مجمع تھا، ایک نوجوان صحابی کا وہاں سے گزر ہوا، صحابہ نے فلما راؤ بجلدہ ونشاطہ، صحابہ نے وہ نوجوان کی نوجوانی، پہلوانی، تندرستی کو دیکھا تو دل میں خیال آیا، خیال زبان پر آ گیا اور زبان پر صحابہ چرچا کرنے لگے، لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کتنا اچھا ہوتا یہ نوجوان اللہ کے راستے میں ہوتا، دین کا کتنا فائدہ ہو جاتا۔ آقا نے سن لیا صحابہ کی بات تو آپ نے فرمایا کہ صحابہ ان کان خرج یسعى علی بلدہ صغارا فہو فی سبیل اللہ، اگر اپنی چھوٹی اولاد کو پالنے کی نیت سے گھر سے کام کاج کے لیے نکلا تو یہ مال جمع کرنے والا، کھیتی باڑی میں جانے والا اور یہ جاب ملازمت کرنے والا، اپنے کارخانے فیکٹری میں جانے والا، اگر یہ نیت سے کہ میری چھوٹی اولاد ہے گھر بیٹھا رہوں گا تو ان کی اسکول مدرسہ کی فیس کیسے ادا کروں گا، ان کو کھلاؤں گا کیا، پہناؤں گا کیا، ان کو دلاؤں گا کیا، اگر یہ نیت سے نکلا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ اللہ کے راستے میں۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر بوڑھے والدین کی خدمت کی نیت سے، کب بوڑھے والدین کو لے کر ہسپتال تو رات بھاگنا پڑے، اگر یہ نیت سے وہ مال جمع کرنے کے لیے نکلا تو وہ بھی اللہ کے راستے میں۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ يَعِبُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اس لیے وہ نکلا کہ میں مال جمع کروں تاکہ ضرورت کے موقع پر مجھے لوگوں کے سامنے بھیک نہ مانگنی پڑے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں۔ مال جمع کرو، مالدار بنو، خوب مالدار بنو، کوئی بری بات نہیں ہے، مالدار بنو، دنیا دار نہ بنا کرو، مالدار بننا کوئی بری بات نہیں ہے، لہذا وہ مالدار اور مال جمع کرنے کے قرآن حدیث میں بڑے فضائل موجود ہوئے مال جمع کرنے پر، لیکن وہ مال کو میرے بھائیوں صحیح طریقے سے، ایک بات خیروز والوں کو بتاتا ہوں، اگر غلط طریقے سے مال آیا، میرا آپ کا ارادہ یہ ہوتا میری زندگی خوشحال، میرا بنگلہ بن جائے، بنگلے میں کار موٹر آ جائے اور میرے سارے بچوں کے مکانات پلاٹ ان کے ہو جائے، سب کی الگ الگ دکانیں ہو جائے، یہ نیت کے ساتھ میں اگر اس نے غلط طریقہ اپنایا، خاص طور پر انٹرسٹ میں اور سود میں ہاتھ ڈال دیا، تو پھر تمہاری یہ مال کی عمر 40 سال ہے، یاد رکھنا 40 سال ہے، برابر یاد رکھنا۔ آپ اس نیت کے ساتھ میں غلط طریقہ اپناتے، مالدار بننا چاہتے کہ میرے بچوں کی لائف بہتر ہو جائے، لیکن اگر غلط طریقہ اپنایا تو یاد رکھیے اور یاد رکھیے،
آپ نے جس دن غلط طریقہ کمانے کا اپنایا اس دن سے آپ نے اپنے بچوں کو غریب اور فقیر بننے کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ آپ جب مرو تو مرتے وقت اپنے بچوں کو جمع کرنا، جتنے ہو آپ کے بچے، اور بازار سے ایک ایک کٹورا خرید کر لانا۔ کٹورا جانتے ہو، ایک ایک کٹورا خرید کر لانا، پھر سارے بچے قریب ہو جائے تو پھر ان کو کہنا بیٹا لو یہ تمہارے لیے کٹورا رکھو، زندگی میں کام آئے گا۔ دوسرے کو دینا، تیسرے کو دینا، چوتھے کو دینا۔ تو کوئی تو پوچھے گا نا کہ مرتے وقت اپنا کٹورے سے کیا مطلب ہے، یا برتن سے کیا مطلب؟ تو آپ یوں جواب دینا کہ بیٹا تمہاری دنیا بنانے کے لیے، تمہارے لائف بنانے کے چکر میں میں نے جو طریقہ اپنایا تھا وہ حرام طریقہ تھا، ناجائز طریقہ، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں غلط طریقے سے جمع کیا ہوا مال باقی نہیں رہتا۔ میں تو چلا ہوں لیکن میرے بعد وہ دین دور نہیں کہ تم ایسے فقیر بنو گے کہ کوئی تمہیں 500 گرام نمک کی قرض کے طور پر نہیں دے گا، لہذا تم اپنی بیوی بچوں کو پالنے کے لیے کٹورا رکھو، ضرورت پڑے تو ذرا بھیک مانگ کر کے اپنی بیوی بچوں کو پال لینا۔ یہ فائنل بات ہے، یہ طے شدہ بات ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ فرمان، اذا ظہر الربا فی قریۃ فقد حلوا بانفسهم عذاب اللہ ما من قوم یظہر فیہم الربا الا اخذوا بالسنہ وما من قوم یظہر فیہم الرشا الا اخذوا بالرعب۔ یہ حدیث میں جب غلط طریقہ سود انٹرسٹ میں اگر ہاتھ ڈال دیا تو یاد رکھنا سب سے پہلا عذاب حدیث میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ آنکھوں دیکھی بات غلط ہو سکتی ہے، دھوکہ ہو سکتا ہے آنکھوں دیکھی بات میں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات میں اگر کوئی جھوٹ کا احتمال رکھتا ہو تو ایمان کا خطرہ ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام کا پاکیزہ فرمان، اگر یہ غلط طریقہ سود اور انٹرسٹ میں ہاتھ ڈال دیا تو پہلا عذاب اللہ اخذوا بالسنہ، سنہ کہا جاتا ہے کال کو، کال پڑتا ہے نا، کال قحط، تو یہ کال بھی اردو میں اس کو کال کہتے، قحط بھی کہتے، تو یہ کال یہ تمہارے مال پر آئے گا، لہذا تمہارا ایک وقت آئے گا تمہارا کاروبار بھی بیچنا پڑے گا، تمہارا ایسا بڑا ہوا پلاٹ بھی بیچنا پڑے گا، وہ زمین کا ٹکڑا بھی بیچنا پڑے گا، وہ وقت بھی آئے گا تمہارا مکان بھی بیچنا پڑے گا، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صاف اعلان ہے۔ اب مرضی چاہے ہماری اولاد کو فقیر بنانا ہو تو پھر سود میں غلط طریقے پر ہاتھ ڈالے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کی بات بیان فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ، ہم کو ضرورت پڑی دنیا سنبھالنے کی تو ہم دنیا میں لگے، ہمارے سامنے دنیا اور مال جمع کرنے کی 100 لائنیں ہمارے سامنے آئی، لیکن یہ لائن ہم نے شک والی بھائی چھوڑ دی، شک والی چھوڑ دی، شک والی چھوڑ دی، شک والی چھوڑ دی، ایسی 99 لائنیں شک والی تھی ہم نے چھوڑ دی، اور جو بغیر شک والی تھی وہ راستہ ہم نے پکڑ لیا۔ اس میں میں بہروز کے اچھے لوگوں سے دل سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے بیٹوں پر پٹے باندھ لینا، اپنی بیوی کو ذرا سمجھا دینا۔ آج کے زمانے میں مال نہ ہو، بیوی بچوں کی طرف سے تقاضے آئے، بیوی مطالبہ کرے، بچے مطالبہ کرے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ گاؤں میں امیر لوگوں کے بچے گاڑیاں لے کر گھومتے پھرتے ہو، ان کی شادی بیاہ میں جو دھمال ہوتا ہو، لہذا غریب کے سینے میں بھی دل ہے، لہذا بیوی کے تقاضے بھی ہوں گے، سمجھا بجھا لینا ان کو، اور اپنے بچوں کی ذرا تربیت کر لینا، لیکن کبھی اللہ کے واسطے غلط طریقے کو مت اپنانا ورنہ اجڑ جاؤں گے، آپ کی نسلیں تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اپنے پیٹوں پر پٹے باندھ لینے کو گوارا کر لینا، اور امیروں سے اور مالداروں سے میں کہتا ہوں تمہارے مالوں میں وفی اموالکم حق للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں کوئی ضرورت لے کر تمہارے پاس آئے تو ان کا حق ہے، ان کو دیا کرو۔ ایک نبوت کے خاندان کا پھول، مہکتا پھول،
اور ایک چشم و چراغ ہماری تمہاری آنکھوں کا نور، ہمارے سر کا تاج حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام زین العابدین مدینہ پاک میں جب ان کا انتقال ہو گیا، جنازہ ان کا اٹھا، ایک دن 2 دن 3 دن جانے کے بعد مدینہ میں ایسے 100 گھر باہر آئے کہ جن 100 گھروں میں فاتح شروع ہوئے، تب پتا چلا کہ یہ نبوت کے گھرانے کا یہ بول 100 گھروں کی کفالت کیا کرتا تھا کہ گھر والوں کو بھی پتا نہیں تھا کہ کہاں سے یہ مال آ رہا ہے۔ تو اگر اللہ نے مال دیا تو مالوں میں یہ حق ہے، اگر کوئی ضرورت لے کر آئے ان کی ضرورتیں پوری کرو، لیکن بعض ایسے خوددار ہوتے جو اپنی ضرورت اپنے مسائل لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکتے، ان محروموں کا تمہارے مالوں میں حق ہے۔ وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، میرے مال کی وجہ سے اگر کوئی بیوہ کا دل دکھے، میں کہتا ہوں وہ مال پر 100 مرتبہ دف ہو، میں گاڑی لے کر چلتا ہوں جس کی وجہ سے کوئی یتیم بچے کا دل دکھے تو میرے مال پر دف ہو، میرے بچے کا نکاح ہو، میرے بچے کا ولیمہ ہو، میرے گھر کھانا پکنا، میری بچی کی رخصتی ہو اور اس کو جو سامان اس کو دیا جانا ہو اور اس کی پیٹی بھری جا رہی ہو، اور میرے محلے میں کوئی ایسی بیوہ کی بچی وہ بھی ساتھ میں آتی، لہذا وہ بھی دیکھتی، لہذا وہ سامان سارا دیکھ کر اس کے پاس وہ دل نہیں ہے کہ وہ کپڑے کو دیکھے، وہ جا کر کے بیچاری اپنی ماں سے کہتی، اس کی بھی رخصتی ہونی، اس کی بھی شادی کا وقت ہے، لیکن اس کے پاس کوئی چارہ نہیں، ماں سے جا کر کہتی۔ اب ماں بیچاری کیا کہتی، جب رات کا اندھیرا چھا جاتا تو وہ نماز کے لیے ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے، پھر سارے بچے سو گئے اور پھر مصلی پر بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے آنسو بہا، اور کبھی دیوار پر اپنا سر رکھ کر کے اپنے مرے ہوئے شوہر کو یاد کرتی، اے اللہ آج ان بچیوں کی بے امیدیں اور مرادیں کیسے پوری کروں، اس کا باپ ہوتا تو میں ان کو کہتی کہ یہ بچی کو یہ دلا دو، یہ بچی کو یہ دلا دو، اس کا باپ تو مٹی کی چادر اوڑھ کر سو گیا، یہ میرا مال ان بیواؤں کے دل دکھنے کا اگر سبب بنے تو یہ تف کو ایسے مال پر، میرے مال کی وجہ سے کوئی یتیم بچہ روئے۔ ارے صدقہ فطرہ جو رمضان میں صدقہ فطر نکالنے کا حکم دیا گیا، صدقہ فطر، کیا حکمت ہے کبھی ہم نے سوچا؟ رمضان کے بعد جو عید الفطر کا دن، اس دن کھانے پینے کی اجازت ہے، روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا۔ میری طرف سے آج عام جشن کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، میرے بندو 30 دنوں تک تم میرے لیے کھانا پینا چھوڑ چکے تھے، اب خوب کھاؤ، خوب پیو، گھر پر اچھے اچھے پکوان تیار کرو اور تم اپنے رشتہ داروں کے یہاں بھیجواؤ، خوب کھاؤ پیو۔ لیکن اس دن میں اللہ پاک نے غریبوں کو یاد کیا ہے، اللہ پاک نے کہا ہے کہ تم اپنے گھر کے ہر فرد کا صدقہ فطر ان غریبوں کے گھر پہنچاؤ۔ کیوں؟ اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتے جب یہ عید کا دن ہو، ایسا نہ ہو کہ صرف امیروں کے گھر عید آئے، بلکہ یہ عید گھر گھر میں ہونی چاہیے۔ لہذا وہ غریبوں کے بچے، لہذا ان کو بھی نئے جوتے کی ضرورت، نئے کپڑوں کی ضرورت، نئی ٹوپی کی ضرورت، وہ بھی نئے چشمے مانگیں گے۔ لہذا عید سے پہلے وہاں سب غریبوں کے گھر، یہ پورا گاؤں میں اگر 5-6 گھر ایسے ہو غریب اور سب صدقہ فطر پہنچائیں گے تو وہ غریب اور یتیموں کا دل کتنا خوش ہوگا۔ سوچو تو صحیح، وہ آس لگا کر کے ایک بیوہ بغل بیٹھی ہوئی ہے، کہیں سے کوئی راستہ نہیں ہے، کہیں سے کوئی امید نہیں ہے، آس لگا کر بیٹھی، ادھر سے 500، ادھر سے 700، ادھر سے 1000، اب اس کے بعد ایک اچھی خاصی رقم آ جائے گی، اب اپنے بچوں کو وہ تسلی دے سکے گی، بچوں کے جذبات کو پورا وہ کر سکے گی۔ ہمارے پیسوں سے یہ فائدہ ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ بڑے مالدار تھے، کاروبار کے جگہ پر ان کی ایجنسیاں تھی، لیکن بغداد میں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے
50 ایسے علماء کرام تیار کر رکھے تھے اور ان کو ہر مہینہ پیمنٹ دیتے تھے اور کہتے تم اپنے گھر رہو، کہیں جاب ملازمت کے لیے جانا نہیں، جب مجھے ضرورت پڑے گی آپ کو بلا لوں گا۔ اور جب عید کا دن ہوتا، سنو میرے بھائیوں، اتنا بڑا امام ہے لیکن ان کی سوچ کیسی ہے؟ امیروں کی سوچ یہ ہونی چاہیے، جب عید کا دن ہونے والا ہوتا اس سے پہلے امام ابو حنیفہ کے پاس لسٹ آ جاتا، یہ بیوہ ہے، یہ یتیم ہے، یہ غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، اور یہ امام ابو حنیفہ عید سے پہلے جتنے گھر سامنے آتے سب گھروں میں اپنی طرف سے راشن اور ضرورت کا سامان پہنچاتے۔ فَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اگر مال دیا ہے تو یہ ہے، تو مالدار بھی غریبوں کا خیال رکھے، ان بیواؤں کا خیال رکھے۔ ہماری مال کی وجہ سے اگر کسی کا دل دکھتا ہو ایسا کام نہ کرو۔ شادیاں سنت کے مطابق، ولیمے سنت کے مطابق، بچیوں کی رخصتیاں سنت کے مطابق، بچوں کے ولیمے سنت کے مطابق، ہر کام سادے انداز میں کیا کرو، اس انداز سے شو نہ کیا کرو کہ جس سے بیچارے غریبوں کے دل دکھے، غریبوں کے دل زخمی ہو، ایسے کام نہ کیا کرو۔ اور ان غریبوں سے جو فقیر ہیں جن کے پاس اتنی آمدن نہیں ہے، وہ مالدار بننے کے چکر میں کبھی اللہ کے واسطے غلط طریقہ مت اپنانا، کبھی غلط طریقہ نہیں، ورنہ یہ آپ کو جائے گا۔ لیکن 40 سال یاد رکھنا، تمہاری عمر اگر 40 سال رہی تو تم اپنی زندگی میں فقیری کو دیکھ کر جاؤ گے، اور اگر تمہاری زندگی 40 سال یہ کاروبار شروع کرنے کے بعد نہیں رہی تو 40 سال پورے ہو جائیں گے، تمہاری اولاد کے پاس سے چلا جائے گا، تو اولاد کو خوشحال دیکھنے کے لیے اور یہ غلط طریقہ اپنایا تو پھر یہی نتیجہ ہوگا۔ اس لیے یہ مال یہ حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے نہیں، یہ کام کا نہیں ہے، یہ میرے کام کا نہیں، حرام طریقہ یہ رکمہ نہیں۔ المعدۃ حوض البدن والعروق ماردۃ الیہا فإذا صحت المعدہ صدرت العروق بالصحہ وإذا فسدت المعدہ صدرت العروق بالسقمہ۔ یہاں جیسا ڈالو گے ویسے تمہارے بدن سے اعمال نکلیں گے، لہذا حرام حکموں سے ایسا ہی کام ہوگا، حلال حکمیں ڈالو گے ایسے ہی کام تم سے ہوتے رہیں گے۔ اس نے میرے بھائیوں آج تو یہی ہم سب کو ارادہ کرنا، مر جائیں گے، پیٹوں پر پٹے باندھیں گے، بچوں کو سمجھانا پڑے تو سمجھائیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کی بیوی بہت مرتبہ ہم نے سنا 7 طرف سے وہ شہزادی تھی، باپ بھی اس کا بادشاہ تھا، بھائی کی بادشاہ تھا، چچا بھی بادشاہ تھا، دادا بھی بادشاہ تھا، 7 طریقے سے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایسا زمانہ، وہ وقت کا بادشاہ ہے، 2 سال انہوں نے خلافت سنبھالی ہے اور بہت عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ، اور اتنی زبردست انصاف کے ساتھ کہ چرواہے میں جنگل میں ایک واقعہ دیکھ کر کہا کہ ہائے عمر دنیا سے اٹھ گیا۔ کیسے پتا چلا؟ کہ میں روزانہ بکریاں لے کر اس پانی کے گھاٹ پر آتا ہوں، پلاتا ہوں، تو وہاں بھیڑیا بھی آتا ہے، میری بکری بھی آتی، اور دونوں ایک گھاٹ سے پانی پیتے، بھیڑیا پانی پی کر چلا جاتا اور بکری بھی پانی پی کر اپنا راستہ پکڑ دی۔ لیکن آج بھیڑیا نے میری بکری پر حملہ کیا، معلوم ہوا ہے کوئی انصاف کرنے والا آج دنیا سے رخصت ہو گیا۔ چنانچہ پتہ کیا گیا اسی وقت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے عدل اور انصاف، ان کے اثرات جانوروں تک تھے، ان کے اثرات۔ لیکن اتنا بڑا بادشاہ اپنی بیوی سے کہا یہ سب حرام کا تیرے بادشاہوں کی طرف سے آیا ہوا ہے، بیت المال میں جمع کر دو، جمع نہیں کرنا ہے تو پھر آپ اپنا راستہ پکڑو، طلاق دے دیتا ہوں، آپ جانو آپ کا کام، میں نے زندگی آپ کے ساتھ بتائی، اب اخیر عمر میں بھی کہا جاؤں گی، سب جمع کروا دیتی۔ پھر عید کا دن آ گیا، وقت کا بادشاہ، سوچو تو صحیح، وقت کا بادشاہ، آگے بہت سارے ایسے مسائل ہیں، اس کو چھوڑ کر کے میں اخیر میں یہ بتاتا ہوں نتیجہ، کہ وہ وقت کے بادشاہ کے پاس اپنے بچوں کے لیے عید کے دن پہنانے کے لیے نیا لباس نہیں تھا،
وہ پھٹا پرانا لباس پہن کر کے وہ بچے جب جگمگاتے سارے کپڑوں والے تھے، اس کے بیچ میں امیر المومنین کے بچے پھٹے پرانے لباس میں وہ کھڑے تھے صفوں میں، اور وہ بچے کہہ رہے تھے اپنے ابا سے ہمیں فخر ہے، ہمیں فخر ہے، کل قیامت کے دن بھی فخر کریں گے کہ ہمارے باپ نے ہم کو خوش کرنے کے لیے حرام طریقے سے ہمیں مال نہیں دیا، ہمارا سر عزت سے بلند رہے گا، اونچا رہے گا، اور آخرت میں بھی ہماری رسوائی نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے غلط طریقے سے اپنے بچوں کو لباس نہیں دیا۔ بچیاں آتی یوں منہ چھپا کر عمر بن عبدالعزیز سے باتیں کرتی، وقت کا بادشاہ ہے، سوچو تھوڑی دیر، وقت کا بادشاہ بچے یوں باتیں کرتی، تو ان کو بڑا افسوس ہوا، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا فاطمہ یہ بچے کیوں اس طرح مجھ سے آج بات کرتے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہا کہ آج تمہاری بچیوں نے کچی پیاز کے ساتھ میں روٹی کھائیے اور باپ سے بات کرتے ہوئے شرما رہی ہے، کبھی ہماری بو کی بو یہ باپ کو نہ پتا چل جائے، اس لیے وہ اپنی بو کو چھپا رہی ہے۔ وقت کے بادشاہ کو تو شرم لے آئی، اپنے اپنی بچیوں کو کچی پیاز اور روٹی کھلانے میں، اپنے بچوں کی عید ہو جائے پتے پرانے لباس میں، ان کو شرم نہیں آئی۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے سیرت ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، کچھ بھی ہوگا لیکن حرام کا لقمہ نہیں کھائیں گے۔ ارادہ کرو کبھی نہیں، ارے پکا ارادہ کرو کبھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ بھی ہو جائے، میرے سامنے اگر سونے کا ڈھیر آ جائے، میرے لیے اگر جائز نہیں تو اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، لینا تو درکنا اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ اس سے سب سے پہلا کام ہمارے روزی کا مسئلہ بالکل کلین ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے۔ اگر روزی کا معاملہ ٹھیک رہا، مزاج دینی رہا، دینداری کے ساتھ زندگی گزار کر چلے گئے، ایک پرانے مکان میں رہتے ہوئے زندگی پوری ہو گئی، گاؤں میں پکے پکے مکانات بنتے رہے، سب بچوں کے الگ الگ بنتے رہے، یہ بوڑھا باپ اس کے 7 بیٹے، ایک پرانا مکان اور اس میں 7 بیٹوں کی بہویں آ گئی، کیا بوڑھا ہے تو اس کے سینے میں دل نہیں ہے؟ اس کو ارمان نہیں، اس کو جذبات نہیں کہ میرے سب بیٹوں کے بھی مکان ہو، لیکن بیچارے کی پوزیشن نہیں، لیکن بیٹوں کے مکان کے لیے اس نے دین کو نہیں چھوڑا، بیٹوں کے مکان کے لیے حرام میں ہاتھ نہیں ڈالا، وہی سادی زندگی اپنے ارمانوں کو لے کر بیچارہ مٹی کی چادر اوڑھ کر سو گیا۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کل کو وہ بوڑھا جو دینی مزاج کے ساتھ قبر میں کھا کر کے سو گیا، ان کی اولاد لاکھوں میں کھیلے گی، یہ چیلنج کی بات ہے، لاکھوں میں کھیلے گی، جو دین کو چھوڑیں گے نہیں، مال کی وجہ سے غلط طریقہ نہیں اپنائیں گے، اور غلط طریقے سے آنے والے گاڑیوں اور کاروں میں گھومنے والے، کل کو ان کی اولاد فقیر کلاس اور تنگدست ہوگی۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام ان کے واقعات کو بیان کیا گیا۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام یہ 2 نبی تھے، ایک تکوینی نبی اور ایک تشریعی نبی، یہ الگ الگ لائن کے نبی تھے۔ تو ان نے میں ایک بات سنا تھا، وہ دونوں چلتے چلتے ایک گاؤں میں گئے، نبی ہوتا ہے وقت کا وہ بڑا خوبصورت ہوتا، اللہ اس کو بڑا جمال خوبصورت بناتے، نبی کبھی بد شکل نہیں آیا، زندگی اس کی کلین، کیریکٹر صاف اور خوبصورت، تاکہ لوگ خوبصورتی کی طرف مائل ہو کر ان کی بات سنے۔ اور پھر دوسرا بھی نبی زیادہ بڑے خوبصورت اور جمیل، حدیث پاک میں حدیث ہے کہ نہیں مجھے معلوم نہیں، لیکن اللہ والوں کی علامت مسائل حق میں یہ بیان کی گئی، خیر عباد اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندوں کی علامت یہ ہے کہ جب ان کے پاس بیٹھو، ان کی باتیں سنو تو اللہ یاد آ جائے، یہ اللہ والوں کی علامت ہے، خیر عباد اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلتے تو ان کو دیکھنے کے ساتھ لوگوں کی زبان پر یہ جملہ نکل آتا، لا الہ الا اللہ ما اعلم هذا الرجل،
لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الرجل، یہ کلمات نکل جاتے فوراً اللہ کا ذکر زبان پر آ جاتا، یہ اللہ کے ولیوں کی علامت۔ پھر نبیوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ کتنے خوبصورت جمیل ہوں گے وہ نبی۔ وہ تو نبی گئے گاؤں میں، بھوکے تھے تو پھر وہاں پر جا کر کے گاؤں والوں سے کھانا مانگا، اور گاؤں والوں سے کہا کہ ہم پردیسی مسافر ہیں، ہمیں کھانا دے دو۔ تو گاؤں والوں کو کیا چاہیے کہ بھئی ایسے بھلے اچھے لوگ ہیں تو ان کو کھانا دینا چاہیے، لیکن گاؤں والے ایسے تھے، ان کی قسمت ٹوٹی تھی کہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم تو تم کھانا نہیں دیں گے۔ فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، انہوں نے منع کر دیا کہ تم دونوں کو مہمان نہیں بنائیں گے، جاؤ اپنا راستہ پکڑو۔ اور جب نہیں دیا تو وہ نبی بیچارے وہاں سے نکلے، شہر سے نکل رہے تھے تو ایک دیوار گرنے جا رہی تھی، تو حضرت خضر نے وہ دیوار کو یوں ہاتھ لگائے، تو جیسے یوں ہاتھ لگاتے گئے تو وہ دیوار ایک دم سیدھی کھڑی ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہاں پر خضر پر بگڑ گئے اور خضر سے کہا کہ تو گاؤں والوں نے تمہیں کھانا نہیں دیا اور تم نا امید ہو کر کے نکلے، اور اب ان کا کام کرنے کا کہاں آتا ہے؟ ان کی دیوار ٹھیک کر دی، اگر دیوار ٹھیک کرنی تھی تو کم سے کم اس کے بدلے میں ٹفن کو لے لیتے تو اپنا کام ہو جاتا، لیکن تم نے یوں ہی دیوار کو ٹھیک کر لیا۔ خضر کو بولے نہیں، لیکن جب الگ ہو گئے تو الگ ہونے کے وقت میں پھر وہ پوری داستان سنائی، اس میں یہ واقعے کی بھی سنائی۔ دیکھو برابر سننا کہ اصل میں یہ دیوار کو ہم نے اس لیے ٹھیک کیا کہ دیوار تو یتیم بچوں کی تھی، اور دیوار کے جڑ میں سونا اور خزانہ تھا۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں لمبی لمبی اس میں سونے کی تختیاں تھی، لمبی لمبی۔ تو اگر دیوار گر جاتی تو پھر شہر کے لوگ آتے، اینٹیں روڑے ہٹانے کے بہانے اگر کسی کے ہاتھ میں وہ خزانہ مل جاتا وہ لے کر چلے جاتے، اور ہمیں وہ یتیم بچوں کے مال کو بچا کر ان کو مالدار بنانا تھا، اس لیے ہم نے دیوار کو ٹھیک کر دی۔ اور کیوں مالدار بنانا تھا؟ قرآن اس کی وجہ بیان کرتا ہے، یہ سنانا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس وجہ سے کہ یتیم بچوں کا باپ نیک تھا، دیندار تھا، تقوی والا تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، حرام کھانے والا نہیں تھا، پاکیزہ رزق کھا کر اپنی اولاد کو کھلانے والا، لہذا اس کا باپ نیک تھا، لہذا اس نیکی کا بدلہ ہمیں مال کی شکل میں ان کی اولاد کو دینا تھا۔ علامہ ابن کثیر یہ بیان فرماتے ہیں یہاں باپ سے مراد ان یتیم بچوں کی پیڑھی میں 7ویں نمبر کی پیڑھی کا باپ نیک تھا، جس نیکی کا بدلہ 7ویں پیڑھی کے بچوں کو مل رہا ہے مال کی شکل میں۔ تو قرآن تو یہ کہتا ہے اچھے بھائیوں، اچھے لوگوں، آپ دیندار رہو، اولاد کا فکر بھول جاؤ، اللہ کو ناراض مت کرو، اللہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو کبھی ناراض نہیں کرے گا۔ اللہ کو ناراض کیا آپ راضی نہیں رہ سکتے، آپ خوش نہیں رہ سکتے، اس لیے آپ علیہ السلام نے کہا کہ یہ پہلے نمبر کا بھائی، یہ تو تمہارے دنیا کا مال ہے، اور دوسرے نمبر کا بھائی آپ نے فرمایا یہ تمہارے دنیا کے رشتہ دار ہیں جو قبر تک ساتھ میں آئیں گے، اور قبر میں مٹی ڈال دی، پھر ماں جانے اور اس کا کام جانے، باپ کو کون یاد کرتا، لہذا ہم اپنے رشتہ داروں کو کتنا یاد کرتے، اگر ہم یاد کریں گے کوئی ہمیں پیچھے یاد کرے گا، ہم سب کو بھول جاتے، کوئی کسی کو یاد نہیں۔ وہ رشتہ دار یا دوسرے نمبر کا بھائی جو قبر تک ساتھ میں آئیں گے، ہاتھوں کو جھاڑ کر اپنے اپنے کام میں لگ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا تیسرے نمبر کا بھائی تمہارے زندگی کے نیک اعمال اور نیک کام ہیں، تمہاری نمازیں تمہاری قبر میں آئے گی،
تمہارے روزے تمہاری قبر میں آئیں گے، تمہارا حج تمہاری قبر میں آئے گا، تمہارا صدقہ خیرات تمہاری قبر میں آئے گا، تمہارے نیک کام تمہارے قبر میں آئیں گے۔ لہذا یہ زندگی کے نیک اعمال یہ ہمارے قبر میں آئیں گے، اس نے ہماری قبر کو بھی بنانا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نیک بن جائے، اور یہ میں نے یہی بات کہی ہے کہ ایک دن مرنا ہے، اس سے پہلے ہمارے پاس وقت ہے، کچھ کر لے، قبر کو بنا لے، موت کو یاد رکھے۔ اکثروا حازم اللذات الموت، یہی حدیث ہے نا، لذتوں کو توڑنے والی چیز کو یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرو، یعنی موت کو یاد کرو۔ آقا نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، بیسر عبد عبد سہا ولہا ونسی المقابر والمیلا، بہت برا بندہ ہے وہ بندہ کہ جو دنیا میں آ کر اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول جائے۔ بیسر عبد عبد سہا، دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول جائے، ولہا، دنیا میں ایسا پھنس جائے کبھی اپنی موت اس کو یاد نہ آئے، اور کیا مقصد کے لیے دنیا میں آیا تھا اس کو یاد نہ آئے، وَنَسِيَ الْمَقَابِرَ وَالْمِيلَا، قبروں میں سونے کو اور پوسیدہ ہونے کو بھول جائے، یہ بہت برا بندہ ہے۔ اس لیے ایک دن ہم سب کو وہ وقت پر پہنچنا، ہم سب کو جانا، قبر میں اکیلے جا کر سونا، اس لیے وہ موت کی میرے بھائیوں تیاری کر لیا کرو، اپنے مزاج کو دلی مزاج بنایا کرو، اللہ کے لیے ہر کام کرنے کا شوق و جذبہ کیا کرو، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا کرو۔ ایسی زندگی ہم گزاریں کہ جب زندگی گزار کر ہمارا جنازہ اٹھے تو ہمارے پیچھے لوگ، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، ساروں کی ہچکیاں بنی ہوئی ہو، سب روتے ہو، اور سبوں کے دلوں میں ہو کہ ہمارا ایک ہمدرد یہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا، سب ہمیں اچھا جانتے ہو۔ ایسی صاف ستھری زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ اللہ پاک کے پاس جب پہنچے، اللہ پاک ہمیں حساب کتاب بھی نہ لے، ایسی صاف ستھری زندگی گزار کر کے ہم اللہ کے پاس پہنچے۔ نمازوں کا اہتمام کیا کرو، اللہ کے گھروں میں جلدی آ جایا کرو، اللہ کے گھروں میں آ کر اللہ کو یاد کیا کرو، ذکر کرو، قرآن کی تلاوت۔ میں بہت دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، رمضان سے رمضان ہمارے ہاتھ میں اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کی اتنا بھی حق نہیں، صبح میں تھوڑا پڑھ لیا جائے، شام کو تھوڑا پڑھ لیا جائے۔ اتنے ہم قرآن سے غیر مانوس ہو گئے کہ رمضان میں جب قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتے تو ہم سے پڑھا بھی نہیں جاتا۔ روزانہ ہم پڑھے تو قرآن ہم اطمینان کے ساتھ پڑھ سکتے۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ کے گھروں میں جلدی آ جایا کرو، تھوڑی دیر جلدی آ کر کے قرآن کی تلاوت کرو، نماز عمری قضا نمازیں پڑھو، اور اللہ کے سامنے ذرا دعائیں اور منت اللہ کے سامنے مانگنے کی عادت بناؤ۔ زندگی میں ہر چیز اللہ سے مانگ لو، اللہ پاک خود فرماتا ہے، قُلِ ادْعُونِی، کہہ تو اعلان کر دو میرے بندے مجھ سے مانگے، مجھ سے مانگے، استجب لکم، میں ان کی ساروں کی مرادیں اور دعائیں پوری کروں گا۔ اللہ سے مانگنے کا مزاج رکھو۔ حضرت رابعہ مصریہ بہت بڑی اللہ کی ولیہ بندی گزری ہے، ایسی اللہ کی ولیہ بندی تھی کہ جب مر کر کے قبر میں گئی تو پھر اس کے پاس میں منکر نکیر فرشتے آ گئے۔ ایک عجیب لطیفہ علماء کو اچھا لگے گا، مذاہب حق میں لکھا ہے کہ فرشتے جو قبر میں آتے ہیں وہ منکر نکیر، لیکن ایمان والے کے پاس آنے والے منکر نکیر بھی ہوتے، مبشر بشیر ہوتے۔ وہ موٹا موٹا سوال کر کے وہ فرشتے کیا کہتے، ارے نم کا نومت العروس، دلہن کی طرح سو جاتا ڈراتے ہو تو خوشخبری سنانے آتے۔ کوئی فرشتہ کہتا ہے افتحوا لہ بابا من الجنہ، جنت کی کھڑکی کھول دو۔ کوئی کہتا ہے بیچارہ تھک ہار کر آیا، افرشوا لہ بالجنہ، جنت کا بچھونا بچھا دو۔ تو یہ تو ڈرانے کے لیے ہمارے پاس نہیں آتے، ہمارے پاس بشارت سنانے کے لیے۔ تو فرشتے آئے رابعہ مصریہ کے پاس، آ کر کے کہنے لگے کہ من ربکی، تمہارا رب کون ہے؟ تو رابعہ نے ان پر ایک سوال داغ دیا،
اور رابعہ نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو کہا فرشتے۔ کہاں سے آئے؟ کیا آسمانوں سے آئے؟ اچھا بتاؤ آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو کہا 500 سال تیز گھوڑے کے ساتھ چلے تو۔ اچھا تم آسمانوں سے نیچے 500 سال نیچے آ گئے کہ ہاں۔ تو اب میرا تم سے ایک سوال ہے، بتاؤ من ربکما، تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ فرشتے تعجب کرنے لگے اللہ کی بندی، کیا ہم اللہ کو بھول جائیں گے؟ ارے کہ 500 سال نیچے آئے تو اللہ کو نہیں بھولے؟ نہ 500 سال کیا 1000 سال بھی نیچے جائے لیکن ہم رب کو کیسے بھول سکتے؟ تو پھر وہ رابعہ نے جواب دیا کہ پھر اس بندی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے زندگی میں ایک سیکنڈ بھی اللہ کے یاد کے بغیر نہیں گزارا؟ وہ تو خالی زمین سے 4 فٹ نیچے آئی ہے، تو کیا وہ اللہ کو بھول گئی ہوگی؟ 4 فٹ، تم 500 سال نیچے آئے اور اللہ کو نہیں بھولے۔ رات کا جب اندھیرا ہوتا، کالی شکل کی رابعہ مصریہ، کوئی خوبصورت عورت نہیں تھی، عشاء کی نماز کے بعد نہا دھو کر اپنے شوہر کے پاس جاتی اور کہتی کہ میری کوئی ضرورت ہے؟ شوہر اگر نہ کہتے تو کیا اجازت ہے؟ کہ جی۔ تو وہ مصلی کی پیٹھ پر سوار ہو جاتی، رات رات اللہ کے سامنے وہ دروازوں پہ گزار دیتی، پھر اخیر رات کے اللہ کے حضور دعا مانگتی۔ تو کیسی پیاری دعا، یہ میں جملے سنانا چاہتا ہوں۔ وہ رابعہ اللہ کے سامنے یوں کہتی کہ اللہ، سارے دنیا کے بادشاہوں نے اپنے در بند کر دیے، سارے امیروں نے اپنے دروازے بند کر دیے، سارے سخیوں نے اپنے دروازے بند کر دیے، سارے مالداروں نے اپنے دروازے بند کر دیے، لیکن اے بادشاہوں کا بادشاہ، تو ایک ایسا بادشاہ ہے کہ تیرا در نہ رات میں بند ہوتا ہے نہ دن میں بند ہوتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ بلکہ اللہ کے بندے جنہوں نے اللہ سے لیا وہ راتوں میں لیا۔ ید اللہ من سحا اللیل والنہار لا یغیضھا نفقۃ، اللہ کے پاس سب چیزوں کے ذخائر خزانے ہیں، اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، وہ راتوں میں بھی خوب دیتا ہے، دن میں بھی خوب دیتا ہے، اور یہ دینا اور خرچ کرنا اللہ کے ذخیرے اور خزانے میں سے کم نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے بندوں، ہم سب محتاج ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد رکھے، اللہ کے گھروں میں جلدی آ جایا کرے، اللہ کے سامنے مانگنے کی عادت ڈالے، اللہ کو منانے کی۔ اپنی پچھلی زندگی کو یاد کرو، پچھلی زندگی میں بہت نافرمانیاں ہو گئی، بہت گناہ ہو گئے، بہت غفلتیں ہو گئی، بہت اللہ کو ناراض کر دیا۔ میرا اللہ ہمیں بلاتا ہے، یہ سنو بات، میرا اللہ مجھے بلاتا ہے اور روزانہ بلاتا، روزانہ۔ بس ایک بات مجھے اچھی یاد آ گئی، دیکھو میں کہہ دوں، ایک اچھی پیاری بات ہے۔ باپ اور بیٹا دونوں میں محبت مثالی ہوتی ہے باپ اور بیٹے کے درمیان، لیکن کسی وجہ سے باپ بیٹے میں ذرا تھوڑی انبن ہو جائے، بیٹا اپنے راستے، باپ اپنے راستے، کوئی باپ کو پھر سمجھائے کہ اپنے بیٹے سے ذرا صلح کر لو، بیٹا ہے نادان ہے، جاؤ اس کے گھر جاؤ اور ذرا ان کو سمجھا بجھا کر کے صلح کر لو، تو وہ باپ کیا کہے گا؟ وہ باپ کہے گا کہ میں تو باپ ہوں، وہ میرا باپ نہیں، اس کو غرض ہو 70 مرتبہ وہ میرے گھر آئے، یہی جواب دے گا نا باپ۔ اور اس کا جواب بھی بالکل ٹھیک ہے، واجبی جواب ہے۔ ماں بیٹی میں اگر دشمنی ہو جائے، کوئی ماں کو ایسا سمجھائے تو ماں بھی کہے گی وہ میری ماں نہیں، میں نے اس کو جانا ہے، اگر اس کو غرض ہے تو آئے، راستہ کھلا پڑا، میں ماں ہو کر اس کے پاس جاؤ۔ لیکن میرا کریم، میرا رحیم، میرا رحمان، میرا غفار، میرا ستار، میرا تواب، میرا اقرب الاقربین، میرا ارحم الراحمین اللہ، آسمان اور زمین کو بنانے والا اللہ، 365 رات، 365 رات میں سے ہر رات میرا اللہ سمائے دنیا پر پہلے نمبر والے قریب والے آسمان پر میرا اللہ آ کر ہر رات میں ہمیں خود بلاتا ہے، اے میرے گنہگار بندو آ جاؤ، ایک مرتبہ کہہ دو کہ اللہ بھول ہو گئی، میں معاف کر دوں، ایک مرتبہ کہہ دو آ کر کے اللہ میری بھول ہو گئی،
ہر رات میں اللہ حل من مستغفرین فاغفرنا، کوئی رات کھانے نہیں جاتی، ہر رات میں اللہ آسمائے سمائے دنیا پر آ کر کہتا ہے ایسا کریم اللہ کہاں ملے گا۔ ہمیں اللہ کے کرم پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا رحمان ہے، بڑا ستار ہے، بڑا تواب ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا، اللہ اپنے بندوں کو رسوا کرنا نہیں چاہتا، اللہ اپنے بندوں کو دکھی کرنا نہیں چاہتا۔ ہم خود ہیں کہ اپنے اعمال سے ہم دکھی ہوتے ہیں، ہم خود ہیں اپنے اعمال سے ہم پریشان ہوتے، اس لیے اپنی پچھلی زندگی سے اللہ سے توبہ کر لو، استغفار کر لو، دل میں اللہ سے اپنا معاملہ صاف کر لو، اور جو زندگی بچی ہے کبھی میرے اللہ کو ناراض کر کے زندگی کو گزارو۔ ہم سب ارادہ کریں، اللہ سے مانگ لے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ میں کوئی نیک کام تیری طاقت کے بغیر نہیں کر سکتا، گناہ سے تیری مدد اور طاقت کے بغیر نہیں بچ سکتا۔ جو زندگی باقی ہے اس میں اللہ سے عہد کر لو، اللہ میں کبھی تجھے ناراض نہیں کروں گا، لیکن جو تجھے ناراض کیا، جو غلطیاں ہوئی، جو مجھ سے غفلتیں ہوئی، جو احکام میں نے توڑے چھوڑے، کہ اللہ تجھے معاف کر لے، تو اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے استغفار کر لو، صاف ستھری زندگی گزارو، طہارت کا خیال رکھا کرو۔ دیکھیے ساری عبادت کا دار و مدار یہ پاکی ہے، اگر پاکی نہیں تو پھر ہماری نماز بھی بیکار، مسجد میں آنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ طہارت، صاف ستھرے رہنے کا خیال رکھو، لہذا اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو، کپڑے کے دھونے میں بھی پاک کپڑے ہو اس کا خیال رکھو، استنجا کرنے میں بھی خوب خیال رکھا کرو۔ استنجا ڈھیلے سے کر کے پانی استعمال کرنے والے، ایسی پانی استعمال کرنے والوں کی اللہ پاک نے تعریف کے لیے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو ڈھیلا استعمال کر کے پانی استعمال کرتے۔ پاکی کا بڑا ویلیو ہے مذہب اسلام میں، اس لیے پاک صاف ستھرے رہو۔ ہم کھیتی باڑی کا کام کرنے والے، اچھا ہے، بڑی اچھی مشغولی ہے، لہذا حلال پاکیزہ، کوئی شک والا یہ نہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ بخاری بنے ہیں، ان کا ایسا نام کہ پوری دنیا میں آج بھی ان کا نام لیا جاتا اور ان کا نام بڑے فخر سے لیا جاتا۔ امام بخاری علیہ رحمہ کو اصل میں بخاری کا مقام ملا بہت سارے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ، انس بن مالک، ارے بھائی تھکے تو نہیں ہونا جی، اس تو نظر آ رہے ہو، بس اتنی بات پوری کر کے میں بات پوری کر لیتا ہوں۔ انس بن مالک جو آقا کے خاص خادم تھے، 10 سال خدمت کی، ان کی والدہ ام سلیم بنت ملحان یا ان کی خالہ ام حرام بنت ملحان، یہ بہن رہتی تھی مدینہ اور ام حرام رہتی تھی کوبہ میں، لہذا آپ کا ان سے رشتہ تھا دودھ والا رشتہ۔ وہ مولانا صاحب نظم پڑھتے تھے، پسینہ والی ایک لفظ آیا تو مجھے پوری وہ حدیث ام سلیم کی یاد آ گئی تھی، بہت اچھی پیاری حدیث ہے۔ تو وہ حضرت انس نے 10 سال خدمت کی اللہ کے نبی علیہ السلام کی، تو ان کے پاس ایک چھاگل تھا، لکڑے کا برتن، اس میں آقا کو پانی پلاتے تھے، دودھ پلاتے تھے، شہد پلاتے تھے۔ وہ جب انس بن مالک کی میراث تقسیم ہونے لگی، بڑے مالدار تھے، آقا نے دعا دی کہ ان کو اللہ تجھے مالدار بنائے، تو بہت مالدار تھے، ان کا 5 سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ ان کی مالداری کا انداز لگاؤ کہ میراث تقسیم ہونے لگی، سارا سامان ان کا گنا گیا، تو وہ لکڑی کا برتن بھی سامنے آ گیا۔ تو ان کے بیٹے نضر بن انس نے کہا بھائی یہ برتن مجھے دے دو اور میرے حصے کے مال میں سے 5 لاکھ درہم لے لو، اور یہ مجھے لکڑی کا برتن دے دو، تو کتنا مال چھوڑا ہوگا۔ یہ سیراجی کا ایک فرائض کا مسئلہ ہے، علماء اس کو پڑھتے جانتے، اس کو صلح کہتے ہیں، اتنا مال اور یہ میرے حصے کا کاٹ دو۔ وہ لکڑی کے برتن میں بصرہ میں امام بخاری علیہ رحمہ کو پانی پینے کا شرف ملا ہے، یہ امام بخاری کو۔ وہ امام بخاری علیہ رحمہ کہتے ہیں میرے والد کا انتقال ہونے لگا،
تو انہوں نے اپنے دوست کو بلایا اور دوست کو بلا کر کے ایک کوٹلی دی، ایک تھیلی دی اور کہا کہ دیکھو اس میں کچھ اشرفیاں ہے، اور میں نے بالکل کالی کمائی کی اشرفیاں پسینے کی، اس میں ذرہ برابر شک نہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں میراث میں بھی اکلوتا بیٹا تھا، وہ مال تجھے ملا، لہذا میں نے اپنی پوری زندگی اتنے پر گزار دی، اس سے کوئی دوسرا میں نے کھایا نہیں۔ ایسا بھی دور آیا کہ بیمار پڑ گئے، حکیموں کے پاس لے جایا گیا، حکیموں نے کہا یہ آدمی کیسے زندہ ہے پتہ نہیں، اس کے باڈی میں نہ تیل ہے، نہ مرچ ہے، نہ نمک ہے، کچھ بھی نہیں۔ امام بخاری سے پوچھا گیا تو کہا ہاں مجھے تیل نمک روٹی کھائے ہوئے 5 سال ہو گئے، تو کیا کھاتے ہو؟ لیکن 4-5 بادام کے دانوں پر میں دن گزار لیتا ہوں، تو کبھی شک والا نہیں کھایا۔ یہ کھیتی باڑی والے اپنی محنت سے کالا کالی کمائی کر کے، محنت کر کے، پسینہ بہا کر یہ بالکل پاکیزہ اور طیب مال آپ کھاتے ہو، تو کمائی تو بڑی اچھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا واسطہ جانوروں کے ساتھ، بھینسوں کے ساتھ، لہذا یہ جانور گائے بھینسیں رکھنے کے ساتھ کبھی ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کپڑے ہماری فیملی کے بچوں کے ناپاک ہو، کبھی برتن پڑے ہوئے، اس کا خاص خیال رکھا کرو، طہارت کا، پاکی صفائی کا خوب خیال رکھا کرو۔ اللہ پاک ہماری اس مجلس کو بے اختیار قبول فرمائے، ہمارے جمع ہونے کو اللہ پاک بے اختیار قبول فرمائے، اللہ پاک اپنا تعلق نصیب فرمائے، اللہ پاک اپنے سامنے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب ارادے کر کے اٹھو، کچھ ارادہ یہ ایک تو پچھلی زندگی سے ہم توبہ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ، کبھی آئندہ زندگی میں اللہ کو ناراض نہیں کریں گے تو انشاءاللہ، کبھی شک اور حلال روزی میں ہم ہاتھ نہیں ڈالیں گے تو انشاءاللہ، کبھی بیوی بچوں کے مطالبات پر غلط جگہ پر ہم ہاتھ نہیں ڈالیں گے، حلال کمائی ہی ہم بیوی بچوں کو کھلائیں گے تو انشاءاللہ، اور جو زندگی باقی ہے وہ زندگی میں اللہ کے فرائض، اللہ کے احکامات کی پابندی کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے گھروں میں آ کر اللہ کے سامنے ہم نمازیں پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، تسبیحات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے، استغفار کریں گے۔ کثرت سے جو معافی مانگنے والا ہوتا ہے اللہ اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قبول فرمائے، ہم میں سے جن کی جو جائز مرادیں تمنا اللہ پاک پوری فرمائے، جو اللہ کے بندے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ دنیا میں اللہ کے بہت سارے بندے دکھی ہے، پریشان ہیں، بہت سو کے گھروں کو اجاڑ دیا گیا، اجڑے گھر والے اللہ ان سب کے لیے بہترین چھتوں کا انتظام فرمائے، سب کے لیے کھانے کا اللہ پاک انتظام فرمائے۔ جہاں جہاں امت مسلمہ پریشان ہے اللہ اپنی مدد شامل حال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔